ویلکم بیک ناظرین. کراچی الیکٹرک کے معاملات اور آج کراچی سے ہمیں کچھ اطلاعات آئیں کہ لوڈ شیڈنگ بھی کچھ علاقوں میں شروع کر دی ہے کراچی الیکٹرک نے. تو کیا یہ اب حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کا ایک اور طریقہ ہے؟ کیونکہ حکومت نے ابھی حال ہی میں تو اعلان کیا تھا کہ کچھ ایڈیشنل بجلی بھی کئی الیکٹرک کو دے رہے ہیں. اس کے معاملات کیا ہیں اور اب ایک خط بھی سامنے آیا، اس خط کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم اور انرجی معاملات تابش گوہر صاحب. بہت شکریہ تابش گوہر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. یہ شنگھائی الیکٹرک 2016 سے 2021 آ گیا، ابھی تک ہو نہیں سکی، اور اس کی کاسٹ کیا ہے، قیمت کیا ہے، عوام کے لیے کیا قیمت ہے اس کی؟ کیا کہا جا رہا ہے، پریشر کیا ڈالا جا رہا ہے کہ 300 ارب کے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ڈیوز ہیں وہ معاف کر دیے جائیں؟ ارشد، ایسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہم نے معاہدے کیے ضرورت سے زیادہ اور کئی گنا مہنگے، اس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. گردشی قرضے کا بوجھ آپ کے علم میں ہے، بجلی کے نرخوں میں اضافہ ناگزیر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہم تب لوگوں کی خواہش یہی ہے کہ جو ماضی میں غلطیاں کی گئیں ان کو دہرایا نہ جائے. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ شنگھائی پاور جیسی کمپنی کئی کے باغدور سنبھال لے، مزید سرمایہ کاری کرے، لیکن جو قیمت ہے جو قوم نے ادا کرنی ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. اگر اس کی قیمت یہ ہے کہ 150 ارب روپے کا جو جرمانہ کہ الیکٹرک پہ لگا ہوا ہے وہ معاف کر دیا جائے یا بجلی کی قیمتوں میں 20 سے 25% اضافہ کر دیا جائے تو یہ بہت بھاری قیمت ہوگی. تو یقیناً ہم بین الاقوامی سرمایہ داروں کی حمایت کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن جو قیمت ہے اس کا پتہ چلانا ضروری ہے اور عوام کو بتانا بھی بہت ضروری ہے. تابش گوہر صاحب، کچھ یہ کلو بیک میکانزم کے حوالے سے 45 بلین کا یہ بھی آ رہا تھا کہ جناب یہ والی سارے معاملات جو تھے جب آپ خود چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے تب آپ ہی نے یہ پٹیشنز فائل کی تھی اور اب آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ کیونکہ کئی میں تھے تو آپ کئی کے مفادات کا ڈیفینڈ کر رہے تھے اور آج آپ حکومت پاکستان اور عوام کے مفادات ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں، کئی کا اس وقت بھی موقف تھا کہ کلو بیک ان پہ نہیں لگتا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ 45 ارب روپیہ یا تقریباً 25 ارب روپیہ جو کئی اپنی کتابوں میں خود ہی دکھاتا رہا ہے کئی سالوں سے، اس کا تعین کرنا نیپرا کا کام ہے. اور اگر یہ قرض ہے اور یہ امانت کے طور پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کئی سالوں سے تو یقیناً ان کو عوام تک منتقل کر دینا چاہیے. بجلی کے نرخوں میں کمی لازمن ہے اور اگر انہوں نے زائد منافع کمایا تھا پچھلے کئی سالوں میں تو نیپرا اس کا تعین کرے، اور چاہے وہ 25 ارب روپے ہو یا 25 روپے ہو، جتنا بھی ہے وہ عوام تک منتقل ہو جانا چاہیے. اور اس سے عوام کو باقاعدہ ریلیف ملے گا جو کہ عوام کا حق بنتا ہے، جو کہ ابھی تک نہیں دیا جا رہا. اور اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں سے یہ معاملہ زیر التوا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں جو اسٹے آرڈر ہے اس کو ختم کرنا، خارج کرنا، اس میں میرے خیال میں نیپرا کا بھی کردار ہے. اور میرے خیال میں کہ ای کو بھی اس پہ ایک مورل ہائی گراؤنڈ لینا چاہیے. اور اگر وہ امانت کے طور پہ یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں تو جس طرح وہ آ کے وفاق میں مختلف دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو رقم ان کی طرف بنتی ہے وہ ادا کی جائے، اسی طرح اگر عوام کے پیسے بھی ان کے پاس پڑے ہیں تو وہ ان کو ادا کر دینے چاہیے، بجائے اس کے کہ انتظار کریں کہ وہ جو معاملہ زیر التوا ہے وہ خارج ہو. تابش گوہر صاحب، کراچی میں کوئی لوڈ شیڈنگ کی آپ کو اطلاعات آ رہی ہیں اور کیا بنتی ہے ابھی لوڈ شیڈنگ؟ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ کراچی میں آج سے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی جائے؟ جی، گرمی تو آ گئی ہے کراچی میں، لیکن جو بنیادی بات یہ ہے کہ ای کو ہم نے 450 میگا واٹ مہیا کر دی ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ وہ معاہدے پہ دستخط کریں. اور جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، معاہدہ اس بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ جتنی بجلی ان کو دی جا رہی ہے ابھی تقریباً 800 میگا واٹ دی جا رہی ہے، مزید 450 بھی دے دی جائے گی، لیکن جو معاہدہ ہوگا وہ کمرشل بنیاد پہ ہوگا. یعنی کہ جس طرح وہ صارفین سے بجلی کے بل وصول کرتے ہیں اسی طرح اگر وہ ہم سے بجلی لے رہے ہیں تو اس کی ادائیگی بھی کریں. تو جیسے ہی معاہدے پہ دستخط ہو جائے گا تو کراچی کے لوگوں کو بھی 450 میگا واٹ مل جائیں گے. اسی طرح تقریباً 150 MMCFD کی گیس بھی مختص کر دی گئی ہے. جیسی SHGC سے وہ معاہدہ کر لیں گے اس بنیاد پہ جیسے کہ تمام لوگ کرتے ہیں تو وہ گیس مہیا ہو جائے گی اور ان کے مزید 450 میگا واٹ جو آ رہے ہیں وہ بھی کراچی تک پہنچ جائیں گے اور اس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں جو اضافہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گا. تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ایگریمنٹ سائن کیوں نہیں ہو رہے؟ ڈیلے کس کے پارٹ پہ ہے؟ دیکھیے، وہی بات ہے کہ پچھلے 4 سال سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے کہ شنگھائی آ رہا ہے اور ظاہر ہے کے ای کے مالکان اور کے ای کی جو انتظامیہ ہے ان کے مفادات مختلف ہونے چاہیے. کے ای کی جو انتظامیہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے صارفین کے حق میں کیا بات ہے.
اگر وہ اس بنیاد پہ فیصلے کریں تو معاہدے آج معاہدوں پہ آج دستخط ہو جائیں گے. لیکن اگر خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقم وصول کی جائے خریدار سے تو پھر روڑے اٹکائے جاتے ہیں اور اس کی جو خمیازہ ہے پھر وہ کئی کے صارفین بھگت رہے ہیں تاخیر کی مد میں. رائٹ، ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا آپ کے اوپر الزام آ رہا ہے اور جو وزیر اعظم کو خط لکھا گیا ون آف دا اونرز آف کراچی الیکٹرک شیئر ہولڈرز ان کی طرف سے، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے آپ کا آج بھی؟ دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ مجھے پتہ نہیں کس طرح وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں تو الیکٹرک سے 2015 میں مستعفی ہو گیا تھا. آج سے تقریباً 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. میرے کوئی شیئرز نہیں ہے کہ الیکٹرک میں ایک پبلک سرونٹ کی حیثیت سے یہاں کام کر رہا ہوں. میں پورے پاکستان کا جو توانائی کا شعبہ ہے اس میں میرا بھی ایک کردار ہے. میں کے صارفین جو کراچی کے 2 کروڑ عوام ہیں، پاکستان کے تمام لوگوں کی جو بھی مفادات ہیں ان کا تحفظ میں نے اس کا عزم اٹھایا ہوا ہے. تو جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں قلم نہیں ہے، میری حیثیت ایک اعزازی ہے. یہاں پر میرے نام سے کوئی سمری نہیں جاتی. فیصلے وفاقی کابینہ کرتے ہیں، وزیر اعظم کرتے ہیں، وزیر کرتے ہیں. میری ایک رائے ہوتی ہے، تجویز ہوتی ہے جو کہ قوم کے مفاد میں ہوتی ہے. اور اگر سب ایک ہی پیج پہ آ جائیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے پاس پیٹرولیم منسٹری کے بھی آپ ایس اے پی ایم میں منسٹریل کمیٹی نے اور باقاعدہ طور پہ کیبنٹ نے کچھ اس پہ ہدایات دی تھی. سیکٹری پیٹرولیم اسد حیاء الدین صاحب کا نوٹیفیکیشن آ گیا، چینج ہو گئے یا آج بھی اسد حیاء الدین صاحب بھی سیکٹری پیٹرولیم ہے؟ جی آج کے دن بھی اسد حیاء الدین صاحب ہی ہیں. جیسی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان کی جگہ کسی شخص کی نامزدگی کرے گا تو پھر وہ اپنا چارج چھوڑ دیں گے. آئی پی پیز کی پیمنٹ اور ایم او یوز پہ عمل درآمد کے لیے دوبارہ سے سمری ای سی سی کو موو ہو رہی ہے اور یہ پیمنٹس کا جو ایشو ایک نیب کا آیا تھا وہ کلیئر ہو گیا اور ایم او یوز وغیرہ جتنے تھے آئی پی پیز کے ساتھ اور جو انڈر انویسٹیگیشن ہے جیسے نشاد چنیا پاور لمیٹڈ ان کو بھی پیمنٹس ہوں گی؟ نہیں ایسا نہیں ہے، نیب کی چٹھی آ گئی ہے ہمارے پاس. بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، ہم نے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونا. اگر کوئی تحقیقات ہیں اس کا حق تو ہم اپنے پاس رکھیں گے. اسی حوالے سے ہم نے ایک سمری موو کی جس کا آپ نے ذکر کیا. کل ای سی سی میں وہ زیر بحث آئے گی، اس کے بعد ہی فیصلے ہوں گے کہ ادائیگی کرنی ہے یا نہیں کرنی. لیکن 2002 کے پالیسی کے اندر جو آئی پی پیز ہیں جس میں نشاد چنیا بھی شامل ہے اس کی ادائیگی کل نہیں ہے. اس کی ادائیگی کی سمری میں نہیں ہے کیونکہ وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. جی رائٹ. اور تابش گوہر صاحب بہت شکریہ ہم کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Net Kilonia Disney